الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ ایکو بالکل بند کر دیں، ایک آواز، سمپل آواز، سادہ آواز کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا کوئی کرشمہ دکھا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہو وے ممکن تا ممکن بڑا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے نہ ہو وے ممکن تا ممکن بڑا چا محبت دی خیرات کڈھ میں دے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا۔ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعتخوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان محفل کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ اندر بھی کہیں کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے۔ قبلہ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے، میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اپنی اوقات سے، اپنی ذات سے، اپنی حیثیت سے بخوبی واقف ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے جس کے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔
صدیاں بیت گئی، زمانے بیت گئے، وقت نے نسلیں بدل دیں، بڑے بڑے شہر مٹ گئے، بڑے بڑے محل کھنڈرات میں بدل گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت راکھ ہو گئے، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، نہ وہ بادشاہ رہے نہ ان کے تذکرے کرنے والے رہے، مگر اللہ گواہ ہے اسی دھرتی پر ایک ایسی ہستی گزری جو آج نہیں کل نہیں 14 صدیاں پہلے گزری تھی، 15 صدیاں پہلے گزری تھی، 15 صدیاں پہلے میرے کریم آقا اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، آج 15 صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے، گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو، اور میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گھما چھوڑے۔ کسی سرائے کی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوثدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ اللہ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ او میری قوم کے نوجوانوں، ایک سید زادہ آپ لوگوں سے مخاطب ہے، آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ جو میرے سامنے بزرگ حضرات چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ او میری قوم کے نوجوانوں، میرا تعارف بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں اور بس اتنا ہی کہتا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ او میری قوم کے نوجوانوں، میں ایک سید زادہ ہوں، بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، آپ لوگوں کو ایک جملہ دینے کے لیے آیا ہوں، ایک جملہ دینے کے لیے آیا ہوں، بڑی دور سے چل کر آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں آج کی میری ساری تقریر بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آج کا میرا سارا بیان بھول جانا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میری آواز، میرے الفاظ، میرے جملے سب بھول جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، میرا یہ ایک جملہ کبھی نہ بھولنا۔ اگر یہ میرا جملہ ہوتا تو شاید ہی میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا، کیونکہ یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی، یہ امانت ہے حضرت بابا خادم حسین رضوی کی۔ او میری قوم کے نوجوانوں، جب مرد کلندر، مرد مجاہد اس دنیا فانی سے جا رہا تھا، جانے سے پہلے اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے رخصت ہونے سے پہلے قوم کے نوجوانوں کے آگے کمزور ہاتھ جوڑے، آئے بدن کانپتا ہے، ہاتھ جوڑ کر فرمانے لگے، او میری قوم کے نوجوانوں، رضوی جا رہا ہے، مڑ کر نہیں آئے گا، مگر جانے سے پہلے یہ ایک جملہ آپ لوگوں تک پہنچا کے اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جانا چاہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، او میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں،
او میری قوم کے نوجوانوں، سنو ایک سید کے درد، سنو ایک سید کے دکھڑے۔ سید ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہے، سید ہاتھ جوڑ کے عرضی کر کے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا، بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا، دھوکے بازی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مت مرنا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، قبلہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ہم سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، کچھ اس طرح جائیں گے، پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ جو بدن ہے نا جس پر تجھے مان ہے، یہ جو طاقتور باڈی ہے نا جس پر تجھے مان ہے، یہ قبر کی امانت ہے، یہ جسم مٹی کی امانت ہے، اور یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اتر کا رب رحمان ہے۔ قبلہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ قبر میں جا کر ہی دم لے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اتر کا رب رحمان رہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اتر کا رب رحمان رہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہے، اور میرے جسم دے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ قبلہ یہ جو باڈی ہے یہ مٹی کی امانت ہے، یہ جو جسم ہے یہ قبر کی امانت ہے، اور یہ قبر میں جا کر ہی دم لے گا۔ تو قبلہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، قبلہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو پھر یہ میں کس چیز کی، پھر یہ تکبر کس چیز کا، پھر یہ بغض انا حسد کینہ کس چیز کا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بکرا ہے نا، بکرے میں آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بکرے میں اور آج کے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرا تھوڑا کم اور آج کا انسان تھوڑا زیادہ ہی میں کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ دوں، خاندان کیا، میں تو اس کی ساتوں کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں۔ ارے تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تجھے اپنے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ تو کون ہے، کون ہے تو؟ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر، ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر، گنہگار حسو تے دوزخ سرزی، تیری میری جان برابر، کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکی واسطے خان برابر۔ تو جب ہم نے ہے ہی مر جانا، جب ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ میں کس چیز کی، پھر یہ تکبر کس چیز کا، پھر یہ حسد انا کینہ بغض کس چیز کا، پھر یہ نفرتیں کس چیز کی؟ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو رضوی کہتا ہے جب ہم نے ہے ہی مر جانا، جب ہم نے یہاں رہنا بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا۔
जब भी मरना इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। जब तुम इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे तो कसम है अल्लाह पाक की, तुम्हारी कब्र की मट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराहने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। अल्लाह अल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों, जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना, जब भी मरना हुजूर की आल से वफा करके मरना, जब भी मरना अल्लाह और उसके महबूब को राजी करके मरना। मैं हाथ जोड़ के अर्जी पे करे ना, ऐ मेरी कौम दे नौजवान, सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने कोई गल नहीं, सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी वने कोई गल नहीं। किबला ए दुनिया है, ए जहान है, ए जुमल है, ए शरीकन, ए आपनन, ए परायन, ए नाराज थींदे भी रहन ते नाल मनींदे भी रहन। ए दुनिया दी रीत है, ए नाराज थींदे भी रहन ते नाल मनींदे भी रहन। मैं याद आओ मेरी कौम दे नौजवान, सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने कोई गल कह नहीं, सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी वने कोई गल कह नहीं, मगर बंदे दा पुत्र बनी अपनी इस छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दे रब को नाराज न थी वने भी। अगर तेरी इस छोटी जी जिंदगी दे विच, अगर तेरी इस छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दा रब तेरे उत्ते नाराज थी गया, याद रखी तेरियां झोंका उजड़ वेस। अरे पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी तै हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, ओ पढ़ हथा में तलवारा ते नाम रखाया गाजी। बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजे ते रब भी नहीं कीता राजी। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया, अजे उस रब नो भी राजी ना कर सके जो एक माँ से नहीं 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। आयो हड्डियां कंबिन गोडे खड़कन, आयो हड्डियां कंबिन गोडे खड़कन ते बदल गया लुक तेरा, अचे भी बदियों बाज ना आयो जियो मर्द दलेरा। किबला सही चिट्टी दाढ़ी थी गई, कबर दुलता थी गई, जिस्म विच ओ ताकत नहीं रही, जुबान विच ओ जायका नहीं रिया, हाथन कम दिन, कान हन सुनिंदा कुछ नहीं, अखा हन नजर कुछ नहीं आंदा। लेकिन अफसोस दा मकाम ए है अज दा बाबा गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आ रहा, अज दा बाबा गुनाह करन तो फिर भी बाज नहीं आ रहा। बाबा जी हुन तक कबर दी खुशबू में आमद लग गई, बाबा जी हुन तक कब्र दी खुशबू में आवन लग गई है, कब्र दी खुशबू आवन लग गई है, ते कुत्ते दे किरदार दी बदबू हज तक भी नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा था, विच गुनाह दे उम्र गुजरी ते दाढ़ी हो गई चिट्टी। बाबा जी सारी जिंदगी ते अल्लाह दा हयात नहीं कीता, सारी जिंदगी ते अल्लाह नाल मुकाबले कीते, हुंदा खा के, हुंदा पी के, हुंदा पा के ते हुंदी ही ना शुक्री करना, ए अल्लाह नाल मुकाबले नहीं तो क्या है। सारी जिंदगी ते अल्लाह दा हया नहीं कीता, कम अज कम हुन अपनी चिट्टी दाढ़ी दा हया तक कर गए। होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती ते को तेरी चिट्टी दाढ़ी दा हया ना होवे, होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती ते को इना चिट्टे वाला दा हया ना होवे, होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती बोले झूठ, आए विच गुनाह दे उम्रां गुजरी ते दाढ़ी हो गई चिट्टी, चोरी अरी दा माल खा के ते आदत बन गई मिठी, लुटी दी उगड़ी दी कहीं ना निठी ते उजड़ी दी हर कहीं निठी, पर फैज मियां पता उम्रे लगसी जदा आसी मुंह दे मिट्टी। पता उस वेले लगसी जिस वेले आसन कबरां ते लगसन खबरां। बाबा जी होवे सोने मुहम्मद दा उम्मती बोले झूठ,
او میں سونے محمد دا امتی کھاویں دھیاں بھیڑی دا حق تیری گلی دے وچ کتنے لوگ ہیں کتنے نوجوان ہیں جنہیں آج بھی چھوٹے بھراواں دا حق ماری بیٹھے ہیں تیری گلی وچ کتنے بزرگ ہیں کتنے باب ہیں جنہیں آج بھی دھیاں بھیڑی دا حق ماری بیٹھے ہمیں سونے محمد دا امتی کھاویں دھیاں بھیڑی دا حق آج تیری دھی بھکاری اپنا بھیک منگ دی وجہ لوگ بھکاری آتے تو دھی کو حق دے میں ہاں تو بھین کو حق دے میں ہاں تو وہ بھیک تے نہ منگی ہاں تیرے کتے کھیر پینے پہ دودھ پینے پہ تیری بہن دے جڑے بیٹے ہیں اور دو وقتی روٹی واسطے ترس دے پہ کیا منہ دکھے سے اللہ دی ذات ہمیں سونے محمد دا امتی ہمیں سونے محمد دا امتی کھاویں دھیاں بھیڑی دا حق او بابا اگر دھیاں بھیڑی دا حق کھانا مر گئے لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جا آوے جا تو کس مونل گل کرے نہ مرادا تیرے دا پیوے دھیاں بھیڑی دا حق کھا کے مر رہا اے نسل نو لیکا نہ لا نسل دی نک نہ کٹا بابا جی شاہ جی دسو نا پھر کی کریے میخ دا بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جدہ رب فرصت دیوی جدہ اولاد کما کے تلی تے رکھی تمور توجہ رب والے پاسے کی تھی پھر توجہ رب والے پاسے کی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا ہے تسبیح پڑھ کے ہو اور چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا کی لینا ہے چلیاں وڑ کے ہو اور علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا ہے علمہ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ کر دے نہیں باہو بھویں لال ہو من کر کر کے ہو یہ دیکھو میرے بھائیوں میری قوم کے نوجوانوں میں سید زادہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں وہ ایک بابا جی تھے ایک بابا جی سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے کہا بیٹے کوئی حال نہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا ایک بابا جی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنا سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھنا بابا جی نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نہیں کروں گا سجدہ نہیں پڑھوں گا نماز بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نہیں پڑھوں گا نماز نہیں کروں گا سجدہ بابا جی نے کیا کیا ہسپتال چھوڑا گھر چلا گیا پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا بابا جی نے کیا کیا ہسپتال چھوڑا گھر چلا گیا سرے سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا نماز نہیں پڑھی سجدہ نہیں کرنا بابا جی نے کیا کیا سرے سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا میری قوم کے نوجوانوں پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا کھانا کیوں نہیں کھاتے کھانا کیوں نہیں کھاتے آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں نا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی او میری قوم کے نوجوانوں میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں اور یہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ یہ خیرات روٹی کپڑے کی نہیں ہے میں بھوکا بھی نہیں ہوں میں نے اچھے سے اچھا کپڑا پہنا تھا یار میں ایک سید زادہ ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بن کر آیا ہوں
سید زادہ ہو، مہمان بن کر آیا ہو اور وہ آپ لوگوں سے خیرات مانگنا چاہتا ہو، آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ خیرات کیا چیز ہے؟ بس میری قوم کے نوجوانوں، وہ خیرات میری جھولی میں ڈال دو، میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہوں، وعدہ کرتا ہوں حضور یہ خیرات قوم کے نوجوانوں سے لوں گا، اور وہ خیرات پیسوں کی بھی نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کی ہے، وہ خیرات کپڑے کی نہیں ہے۔ فقیر بھوکا ہوتا ہے روٹی مانگتا ہے، میں بھوکا بھی نہیں ہوں، پیاسا پانی مانگتا ہے، میں پیاسا بھی نہیں ہوں، بے لباس کپڑا مانگتا ہے، میں بے لباس بھی نہیں ہوں، بھیک نہیں مانگوں گا، خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے ہوں، بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بھیک نہیں مانگتے، یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں بیٹے فقیر آیا ہے جا کے روٹی دے کے آؤ، خیرات دے کر آؤ، فقیر آیا ہے 10 روپے دے کر آؤ، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا، فقیر آیا ہے 10 روپے دے کر آؤ، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے روٹی مانگنے کے لیے، 10 روپے مانگنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نا فقیر آیا ہے بیٹے جاؤ نا روٹی دے کر آؤ، جاؤ نا 10 روپے دے کر، وہ فقیر نہیں ہوتا حضور والا، وہ بھکاری ہوتا ہے۔ اب وہ تو ہو گیا بھکاری، پھر فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کون ہو؟ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جسے دنیا ٹھکرا دے تجھے سٹے در نہیں پیسیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ نیند میں ہو، میں آپ لوگوں کی نیند میں خلل ڈالوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور کہیں ایسا نہ ہو مجھے لگے کہ میں کسی قبرستان میں گیا ہوا ہوں اور قبرستان والوں کو تقریر سنا رہا ہوں، بھائی کہہ رہے ہیں قبرستان بھی ساتھ ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اس طرف قبرستان ہے، اس طرف تو قبرستان نہیں ہے نا، اس طرف تو کوئی ماحول بنانا چاہیے نا میرے بھائی، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ۔ اچھا بھئی گل اس طرح ہے کہ حضور خاموش ہو، بس ہو گئے، قرآن و حدیث سناؤ، میری قوم کے نوجوان خاموش ہی رہتے ہیں، اگر اللہ رسول کی بات کی جائے تو بالکل خاموش، بالکل چپ، سر بھی نہیں ہلاتے، اگر ایک ڈوڑا چھوڑ دیا جائے، اگر ایک ڈوہلا چھوڑ دیا جائے، ڈوڑا ڈپا ڈھولے مائیے اگر چھوڑ دیے جائے تو قبلہ پھر ان کے سر نہیں ہلتے، پورا جسم ہل جاتا، پھر یہ دیوانے لوگ جھوم جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں بار بار سنو، بار بار سنو، یہ ڈوڑے ڈپے نہ سنا کرو، کام کی باتیں بھی سنا کرو۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے میری تلخ باتیں ہوں گی لیکن میرے بزرگوں کے لیے بالکل نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ اب میں کہہ رہا تھا قبلہ بھکاری میں اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ بھکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں؟
جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی نا جناب؟ اب میں ایک فقیر بن کر آیا ہوں، ایک درویش بن کر آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں۔ دوران خطاب ہی میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں او میری قوم کے نوجوانوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ پھر ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، ایک سید زدہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب کچھ کرنا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تجھے ستے در نہیں پیسے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ نیند میں ہو، میں آپ لوگوں کی نیند میں خلل ڈالوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو مجھے لگے کہ میں کسی قبرستان میں گیا ہوا ہوں اور قبرستان والوں کو تقریر سنا رہا ہوں۔ بھائی کہہ رہے ہیں قبرستان بھی ساتھ ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اس طرف قبرستان ہے، اس طرف تو قبرستان نہیں ہے نا، اس طرف تو کوئی ماحول بنانا چاہیے نا میرے بھائی۔ آئے میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ۔ اچھا بھئی گل اس طرح ہے کہ حضور خاموش ہو، بس ہو گئے، قرآن و حدیث سناؤ، میری قوم کے نوجوان خاموش ہی رہتے ہیں۔ اگر اللہ رسول کی بات کی جائے تو بالکل خاموش، بالکل چپ، سر بھی نہیں ہلاتے۔ اگر ایک ڈوڑا چھوڑ دیا جائے، اگر ایک ڈولا چھوڑ دیا جائے، ڈوڑا ڈپا ڈھولے مائیے، اگر چھوڑ دیا جائے تو قبلہ پھر ان کے سر نہیں ہلتے، پورا جسم ہل جاتا، پھر یہ دیوانے لوگ جھوم جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں بار بار سنو، بار بار سنو، یہ ڈوڑے ڈپے نہ سنا کرو، کام کی باتیں بھی سنا کرو۔ میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے میری تلخ باتیں ہوں گی لیکن میرے بزرگوں کے لیے بالکل نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ اب میں کہہ رہا تھا قبلہ بھکاری میں اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ بھکاری کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی نا جناب؟ اب میں ایک فقیر بن کر آیا ہوں، ایک درویش بن کر آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں۔ دوران خطاب ہی میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں او میری قوم کے نوجوانوں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ پھر ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، ایک سید زدہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سب کچھ کرنا، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دینا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری دعائیں بھی رد کر دی جائیں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ شاہ جی بتاؤ نا وہ کون سا خطرناک گناہ ہے؟ شاہ جی بتاؤ نا آخر وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہمارے روزوں کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکلنا۔ او میری قوم کے نوجوانوں، یہ دیکھو میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، اپنی بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا؟ اس مجمع کے اندر کتنے بزرگ اس طرح کے بیٹھے، اس مجمع کے اندر کتنے بابے بیٹھے ہیں جو آج بھی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات نیند نہیں آتی، آنکھ نہیں لگتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آئے جی میں کو آن روایا ہے ای میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈکسیا ول رو سے، انہیں ڈکھرے آن ونڈے سے کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ میرے بھائیوں، کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگت نہیں پڑتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ قبلہ تھوڑا وقت پیچھے جاتے ہیں، ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو ہماری زبان سے سب سے پہلے جو جملہ نکلتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اماں کہاں ہے، ابو کہاں ہے، بیٹا جاؤ نا ابو کو لے کر آؤ، جاؤ نا امی کو لے کر آؤ۔ جب ہماری امی، جب ہمارے ابو ہمارے سامنے بیٹھتے تھے تو ہم اپنی امی کو دکھ سناتے تھے، اپنے درد سناتے تھے، اپنے غم سناتے تھے۔ تو جب امی ہماری پیشانی چومتی تھی تو سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ جب ہمارا بوڑھا باپ ہمیں سینے لگاتا تھا تو سارے کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتا تھا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، سال گزرا، 2 سال گزرے،
5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, आज दुनिया की हर एक नेमत हमारे पास मौजूद है। आज खूबसूरत बीवी भी है, अल्लाह ने 5-5, 6-6 बच्चे भी दिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा भी दिया है, अच्छी से अच्छी गाड़ी भी दी है, खूबसूरत मकान भी दिया है, अल्लाह की हर एक नेमत मौजूद है, मगर वो माँ नहीं रही जिसको हम सामने बिठा के अपने दुख सुनाया करते थे, दर्द सुनाया करते थे, और जब वो हमारी पेशानी पर बोसा देती थी तो सारे के सारे गम भुला के रख देती थी। आयो लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किससे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए, पुत्र हुन ते आ जा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच विछोड़े रह गए, हिजर तेरा जे पानी मंगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, ते मैं खून ने ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेना, ले ओ यार हवाले रब दे, ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे। आज बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है, आज बूढ़ा बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया है। पीर साहिब पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, पीर साहिब पूरी पूरी रात आसमान के तारे गिनते हुए गुजर जाती है, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है। आज भी बूढ़ा बाप दर्द भरे अल्फाज बोल रहा है, अपने नाफरमान बेटे को याद करके दर्द भरे जुमले बोल रहा है। आए मेरी सोच ते पानी फेर सजन, नहीं तो खेड वंजा मेरा क्या रहेगी। बूढ़ा बाप दर्द भरे लहजे में जुमले बोल रहा है। आज भी बूढ़ा बाप जिसे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है, वो दर्द भरे लहजे में दर्द भरे अशार पढ़ रहा है, कह रहा है मेरे बेटे मैं नौकर सही, तो मेरा सरदार सही, बस एक बार तू मुझे कबूल तो कर ले। तेरा 1 कनाल में घर है, 10 मरले के अंदर तेरा घर है, मैं बाप के रहने के लिए 1 4 पे की जगह भी नहीं बची। आए जिवे आए मेरी सोच ते पानी फेर सजन, नहीं तो खेड वंजा मेरा क्या रहेगे। मेरी सोच ते पानी फेर सजन, नहीं तो खेड वंजा मेरा क्या रहेगे। मेरा अमन सुकून आराम खुशी की तो लोड़ सुवा मेरा क्या रहेगे। ओकर खत्म जवानी में दुखी दी, नहीं तो कमर निवा मेरा क्या रहेगे। मेरे शिकवे ते एतबार न कर, चलो आप दसा मेरा क्या रहेगा। मेरा सब कुछ तेरे नाम कुर्बान हो गया है। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना, अपनी बूढ़ी माँ के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। कसम है अल्लाह पाक की, जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया करने की तौफीक अता फरमा। मेरी कौम के नौजवानों, बस मेरा खिताब ख़त्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू दिल के कानों से सुनी। मगर जाने से पहले मेरा हक बनता है, मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सा तोहफा देकर जाना चाहता हूँ। तोहफा लेना चाहते हैं ना कि मैं जा रहा हूं, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा, पर जाते जाते मैं आप लोगों को एक खूबसूरत सा तोहफा देकर जा रहा हूं। किबला तोहफा इतना खूबसूरत है कि आप लोगों के बच्चों को अल्लाह का वली बना के रखे। किबला कितना बड़ा कीमती तोहफा होगा। बाबा जी
کتنا بڑا قیمتی تحفہ ہوگا وہ جو آپ کے بچوں کو اللہ کا محبوب بنا دے. وہ تحفہ مدینے سے آیا ہے اور ایک سید زادہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے. میں جھولی پھیلا کے ایک بار پھر سے خیرات مانگوں گا, توجہ کی خیرات مانگوں گا, دل کے کانوں سے سنیے. اور وہ تحفہ یہ ہے میری قوم کے نوجوانوں, لے لو وہ تحفہ جو آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے, جو آپ کو اللہ کا ولی بنا دے. اور وہ تحفہ یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا, میرے رسول کریم نے فرمایا, صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ, او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ, او نہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. میرا اللہ فرماتا ہے, او میرے بندے تو لوگوں کو تو وقت دیتا ہے, کبھی کبھار میں رب کو بھی وقت دے دیا کر. میرا اللہ فرماتا ہے, او میرے بندے تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے, کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر. تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی, میں رب کے آگے ہاتھ پھیلانے میں تجھے شرم محسوس کیوں ہوتی ہے؟ تو شرم کیوں کرتا؟ تو بھاگتا رہا دنیا کے پیچھے, میری رحمت بھاگتی رہی تیرے پیچھے. میرا اللہ فرماتا ہے, او میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے, پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں. اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں, پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آج کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ کافی ٹائم ہو گیا, میرے مہمان بیٹھے ہیں, بس ہو گئے, حاضری قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں آج کی محفل کی انتظامیہ کے بارے وہ اب نہیں پڑھیں گے. نعت خان یہاں بیٹھا ہے, تو آپ نے اسے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے انہیں بلایا نہیں تھا؟ جب بلایا بھی تھا, جب بلایا تو پھر وہ آپ کا مہمان ہے. پھر ایسے تو نہ کہیں حضور والا, ایسے سے نہ کہیں. ہم اس کی قدر کریں, ہم نے اس سے اجازت لی. ہاں چلیں, میں تھوڑا سا انتظامیہ نے حکم کیا ہے تو میں 2 منٹ اور لگا لیتا ہوں, لیکن مہمان کی مہمان نوازی کیا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں مہمان اپنا میزبانوں کا حکم ہے تو 2-4 منٹ اور لگاتے ہیں. آپ کسی ستے نہیں پیش آئیں. چلیں میں ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ سمجھ آئیے, سمجھ کیویں آئے جب تسے ہیوے ستے پہ. اچھا جڑے جڑے ستے پہ اونچی آواز نال سبحان اللہ بولو. میں سچ بول رہا ہوں, کسی بات کے ستے پہ اتنی بڑی درویش, اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت تیرے سامنے بیٹھی ہے, سیدوں نے زیارت نہیں کریں تو ستے پہ. چلو جناب اللہ ستے رہو, پر جڑے جاگتے پہ میں انہوں نے مخاطبہ. میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرماتا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر تمہارا ایک ایک بال بھی اسلام میں داخل ہونا چاہیے, یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہے. اب اللہ فرما رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کل جا کر اپنی مسجدوں میں دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو پورے پورے اسلام میں داخل ہیں. آپ سبحان اللہ اپنے دل میں رکھیں. بس یہ جو اگلی بات ہے نا قبلہ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے, یہ دل کے کانوں سے سن لیں. کل قبلہ اپنی مسجد میں جا کر دیکھنا, وہ بچہ جو 12 ربیع الاول کے دن اس نے مائک ہاتھ میں پکڑا تھا اور علل اعلان کہہ رہا تھا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. کیا جی, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا وہ میرے بیٹے
بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، غلام یہ رسول میں تجھے موت تو قبول ہے مگر نماز قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے، تو موت کے بارے میں جانتا ہے کہ موت کیا چیز ہے؟ مسجد تک تو جا نہیں سکا، موت کے منہ میں جانا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ تیری بات غلط ہے۔ آپ مسجدوں میں جائیں، جو اہل ایمان لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، قسم ہے اللہ پاک کی، آج بھی مسجدوں کی دیواریں چیخ چیخ کے ہمیں بلا رہی ہیں، لیکن ہمارے کان وہ کان نہیں رہے، کیونکہ یہ بزرگوں والے کان نہیں ہیں، یہ 14ویں صدی میں رہنے والے سوشل میڈیا پر ناچنے والے نوجوانوں کے کان ہیں۔ یہ مسجدوں کی دیواروں کی آواز نہیں سن سکتے، ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ ہمت نہیں ہے۔ ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے؟ اب کہاں چلے گئے علی علی کرنے والے؟ اب کہاں چلے گئے حسین حسین کرنے والے؟ وہ مولا حسین جس سے پوچھا گیا حضرت ایک بات تو بتائیں، کہا جی کون سی بات؟ پوچھنے والے نے کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آج کا کوئی بھی خطیب خطاب کرتا ہے مقصد صرف یہی قیامت کے دن اللہ مجھے جنت دے۔ کوئی بھی نعت خواہ نعت پڑھتا ہے مقصد یہی ہے قیامت کے دن میں بخشے جاؤں گا، اللہ مجھے جنت دے۔ آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، آپ کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ جناب اللہ ہماری حاضری قبول کرے گا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ اللہ مجھے جنت دے۔ ہر ایک بندے کا ٹارگٹ جنت ہے، ہر ایک بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، کوئی بھی عابد ہو، قاری ہو، نمازی ہو، کوئی بھی حافظ ہو۔ لیکن ایک سوال میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ یہی بولیں گے ہمیں جنت عزیز ہے، لیکن یہی سوال حضرت مولا حسین سے پوچھا گیا، حضرت ایک بات تو بتائیں، کہا جی کون سی؟ پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے پیر امام حسین نے فرمایا او سوال کرنے والے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے، لہذا میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان۔ حسین حسین کرنے والو، علی علی کرنے والو، حسین نے تو اپنی رضا کو رب کی رضا پہ قربان کر دیا، آپ نے اپنی رضا کو کہاں قربان کیا؟ آپ نے اپنی رضا کو پیسوں کے بدلے قربان کیا ہے حضور والا، روٹی کے بدلے قربان، گھر کے بدلے قربان کیا، اخراجات کے بدلے میں قربان۔ یہ ہمارے کرتوت ہی تو ہیں کہ آج ہماری مسجدیں ہمارے ہوتے ہوئے رو رہی ہیں۔ ان قبرستان والوں کا کیا گلا، ان کو کیا گلا کروں میں؟ ہائے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے؟ ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے؟ اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس ناندے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے؟ قبلہ کڑوا حق کڑوا سچ تو یہ ہے، کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بس چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے، ہم اندر سے خالی ہو چکے۔ خدا را میری قوم کے نوجوانوں سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر حسینی بن جاؤ، تمہارا اٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہاری بات بھی حسینی، تمہارا کلام بھی حسینی، تمہاری تلاوت بھی حسینی، تمہاری نماز بھی حسینی، تمہارا قیام بھی حسینی، تمہاری سجدے بھی حسینی، تمہاری بات بھی حسینی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا وضع قطع حسینی ہو، اور کچھ اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا ہے۔ ہاں یہ عام کہاں آنا، یہ تو مولا حسین کا غلام۔ میں دعا کرتا ہوں میرے بہت ہی محترم بھائی محمد مدثر صاحب، آپ کی انتظامیہ، آپ کے عزیز و اقارب نے
آپ کے پینڈ والوں نے اللہ میرا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ مرشد کریم آئے ان کا آنا، میرے بھائی نقیب محفل میرے بھائی ثنا خان مصطفیٰ آئے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بعد ایک نعت خواں رہ گیا ہے، وہ پڑھے گا، ان کی مرضی نہیں پڑھے گا، ان کی مرضی مگر آپ لوگوں کا حق کے سماعت کر کے جائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ. جناب فلک شیر سیالوی